مینار پاکستان کے جلسے کے بعد لاہور میں منعقدہ اپنے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت کو 31 جنوری تک مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ شدید سردی اور کرونا وائرس کی وجہ سے اپوزیشن کو خدشہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو بڑی تعداد میں نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو مینار پاکستان جلسے میں مارچ کی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہوتی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مریم نواز کہہ چکی تھی کہ اس جلسے میں آر یا پار ہوگا۔ تاہم اپوزیشن کی جانب سے کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آیا کیونکہ لانگ مارچ پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت اور کرونا وائرس کے علاوہ ممکنہ طور پر لانگ مارچ مؤخر کرنے کا ایک سبب حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے خفیہ رابطے بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس دوران کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے۔ اب اپوزیشن وزیر اعظم کے استعفے سمیت کس شرط پر مارچ منسوخ کرنے پر آمادہ ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا، تاہم بظاہر حکومت ایسی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ واضح رہے کہ پیر کے روز مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت لاہور میں منعقدہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک کے اگلے مرحلے پر مشاورت کے بعد اعلان کیا گیا کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہ ہوئی تو 1 فروری کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہنگامی سربراہی اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے منتخب اراکین اسمبلی اپنے استعفے اپنی قیادت کو جمع کرائیں گے۔ حکومت 31 جنوری تک مستعفی ہو جائے ورنہ 1 فروری میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مناسب ہوگا عوام آج سے ہی لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مینار پاکستان جلسے کے بعد پی ڈی ایم نے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاری کے سلسلے میں جاری کیا گیا شیڈیول بدستور برقرار ہے۔ ہر صوبے میں میزبانی کمیٹیاں صوبائی قیادت سے مل کر لانگ مارچ کی حتمی تیاری کریں گی۔ ہم میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت والے لوگ میڈیا کو گھر کی لونڈی بنا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور پر انتخابات لڑتی ہیں، ہم تمام جماعتیں ایسے کوئی اقدامات نہیں کریں گی کہ جمہوریت کو کوئی نقصان ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ استعفے اور اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی مشاورت سے مذاکرات کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کے پاس دفاع کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر نواز لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ چند چینلز نے جلسے کے حوالے سے جھوٹی خبر چلائی کہ اس میں چند ہزار لوگ شریک تھے، وہ ایسے پروپیگنڈے میں سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران میں نے لاہور کی تنظیم اور خواتین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا۔ میں نے جلسہ گاہ چھوٹا رکھنے پر کی بات ضرور کی کیونکہ بہت سے لوگ رش کی وجہ سے اندر ہی نہیں آ سکے، لوگ گھنٹوں کھڑے رہے اور رش کی وجہ سے کرسیاں بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ شدید سردی کے باوجود عوام کا جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب حکومت کو بھی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، ان کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں، اب سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو پیچھے جانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم اور انتخابی اتحاد میں بدلنے کا سوال قبل از وقت ہوگا، البتہ مشترکہ عوامی ایجنڈے پر متفق ہیں، مگر عمران خان کے استعفے کے بعد ہم انتخابی حریف ہی ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مل کر فیصلے کریں گے، اب مذاکرات نہیں بلکہ عمران خان استعفے کا وقت ہے۔ بلاول نے کہا کہ میں شہباز شریف سے تعزیت کے لیے جیل جا رہا ہوں، اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے پر تمام پارٹی سربراہان نے دستخط کیے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا ہے۔ اعلان لاہور میں کہا گیا ہے کہ 8 دسمبر 2020 کو اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہی اجلاس میں جو اساسی مقاصد طے کیے گئے تھے اس کے تسلسل میں مینار پاکستان کے سائے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اسلامی وفاقی پارلیمانی آئین پہ یقین رکھتی ہیں، انہوں نے 13 دسمبر 2020 کو اسی تاریخی میدان جہاں 23 مارچ 1940 کو مسلمانان جنوبی ایشیا نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنے لیے آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا، پاکستان کے عوام سے عہد کیا ہے کہ وہ اس تاریخ ساز خواب کو جو کہ مملکت پاکستان کے بسنے والوں کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کا ضامن ہے، شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ ایک ایسا پاکستان تشکیل دیں گے جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو،
ریاست کے تمام انتظامی ادارے ایک منتخب انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع ہوں جو قومی پالیسی سازی کا منبع ہوں، عدلیہ آزاد ہو اور بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر سکے، میڈیا کی آزادی، اظہار رائے کو تحفظ حق حاصل ہو، تمام منتخب ادارے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں اور عوام کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنے آزادانہ کے رائے دہی کے ذریعے انہیں منتخب اور رخصت کر سکے۔ آج پاکستان کے عوام بالخصوص غریب، متوسط طبقے اور نوجوان بدترین مہنگائی، بے روزگاری اور سماجی عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی مشکلات روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں، جس کے ذمہ دار سلیکٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کے ذریعے پاکستان کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چرا کر ایک ایسی مصنوعی اور نااہل حکومت کو ان پر مسلط کیا جس نے پاکستان کی ترقی کے سفر کو چکنا چور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ملک بالکل دیوالیہ اور عوام پس جائیں، ملک کو موجودہ بحران سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سلیکٹڈ ہائیبرڈ نظام کو فی الفور رخصت کیا جائے اور ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی نمائندہ حکومت قائم کی جائے جو معاشی اصلاح اور کے لیے فوری اقدامات سے ملک میں ایسی سماجی انصاف مبنی معاشی ترقی کی حکمت عملی بروئے کار لائے جس سے خوددار، خود مختار اور خوشحال پاکستان کا خواب حقیقت بن سکے۔ پی ڈی ایم جماعتیں عہد کرتی ہیں کہ وہ عوام کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنے، قرضوں کے جال سے نکالنے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بیماریوں سے نجات دلانے، سماجی اور معاشی ناہمواری دور کرنے اور ملکی معیشت کو جدید سائنسی اور تکنیکی اور اطلاعاتی صنعتی انقلاب کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائیں گی۔ کسی بھی قوم کی طاقت اور صلاحیت کا دار و مدار اس مستحکم سیاست، توانا معیشت، آزاد خارجہ پالیسی اور مضبوط دفاع کے مربوط ڈھانچے پر ہوتا ہے۔ پاکستان جس کی اساس آئینی اور جمہوری بنیاد پر رکھی گئی تھی، اس اسٹیبلشمنٹ کے ریاست پہ بالادستی کے عزائم نے 73 سالوں سے مستحکم نہیں ہونے دیا اور قومی صلاحیت کے مربوط طاقت کو کمزور کیا۔ اس کھیل میں ہم سے آدھا ملک بھی جدا ہو گیا۔ پاکستان کو اس کے بانی قائد اعظم کے خواب کی تعبیر بنانے کے لیے تمام جماعتیں عہد کرتی ہیں کہ وہ ملکی سیاست کو اچھی جمہوری حکمرانی شکل دیں گے۔